ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا تمہارے لیے، وہ کہتے ہیں خالو خیرا، خالو خیرا، خیر ہی خیر، خیر ہی خیر، بھلائی ہی بھلائی ہے جو قرآن نازل کیا اللہ نے۔ پورا قرآن بھلائی ہے ہمارے واسطے، پورا اسلام بھلائی ہے، اسلام کا ہر حکم بھلائی ہے۔ بظاہر تمہیں سمجھ میں نہ آتا ہو لیکن ہمارے لیے بھلائی ہے۔ پردہ بھلائی ہے، قصاص بھلائی ہے، زنا حرام بھلائی ہے، شراب حرام بھلائی ہے ہمارے واسطے سب۔ قالو خیرا، پورا پورا خیر ہے، بھلائی ہے۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، ایسے احسان کرنے والے، ایسے محسن لوگوں کے لیے ہم نے اس دنیا میں بھی حسین رکھا ہے۔ ان متقی لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ بھلائی ہی قرآن ہے، قرآن ہی بھلائی ہے، ہم ان لوگوں کی دنیا کی زندگی بھی بڑی حسین کر دیتے ہیں۔ جب اسے مصیبت نازل ہوتی ہے وہ صبر کرتا ہے، فکان خیر اللہ، اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، مصیبت پر صبر اجر ہے۔ جب اسے خوشی محسوس ہوتی ہے وہ شکر ادا کرتا ہے۔ شاکر صابر دونوں جنتی، اور کیا چاہیے ہم کو؟ ہم کو غم کا موقع ہی نہیں ہے، ہمارے پاس ہر چیز کا حل ہے۔ جان جوان بیٹی مر گئی، بیٹا مر گیا، پھر بھی ہم کہتے ہیں الحمدللہ، کوئی مسئلہ نہیں، جنت میں ملیں گے ہمیں۔ ہاں فاصلہ ہو 5 سال کا، 10 سال کا، 20 سال کا، لیکن ہم مریں گے تو ہمارے بیٹیوں سے۔ جب ہمارے فرشتے آتے ہیں طیب لوگوں کے پاس، پاک لوگوں کے پاس، مسلمانوں کے پاس، اللہ کے نیک بندوں کے پاس، تو ان کا پروٹوکول کیا ہوتا ہے؟ یقولون السلام علیکم، ایسے وقت میں بھی آ کے کہتے ہیں السلام علیکم، خوشخبری ہے آپ کو جنت کی۔ تو مرنے والا کہتا ہے لے چلو لے چلو، پہلے لے چلو، اسی کے لیے تو جی رہا تھا کہ کب مجھے بلاوا آئے گا۔ ہمیں دنیا سے کیا لینا دینا ہے؟ ہم تو جی اس واسطے رہے تھے کہ رب کا حکم تھا، ورنہ تو ہم پہنچنے کے لیے خودکشی بھی کر لیتے۔ یاد رکھو، تقدیر کو تم کیا نہیں بنا سکتے؟ کیا نہیں بنا سکتے؟ ہاں، حوالہ نہیں بنا سکتے۔ میں کیا بھائی کروں، میرے باپ دادا کرو گے، وہ سکھاؤ گے، نہیں چلے گا۔ تمہارے باپ دادا کے علاوہ تمہیں بھی کرے نہیں کتنے کام، تمہیں خود سوچ کے بزنس اختیار کرے نہیں، دنیا میں تمہیں خود سوچ کو کرے نہیں، وہاں فقط سوچ استعمال کرے، یہاں نہیں کی۔ اللہ چاہتا تو ایسا کر دیتا، اللہ کی چاہت تو ہے۔ ان میں ایک بنیادی پوائنٹ ہے جو یہ لوگ بھول گئے، اور ہم بھی کبھی کبھی بھول جاتے ہیں۔ گناہ کرتے ہوئے ہماری زبانوں سے ہی نکلتا، کیا کرنا بھائی، تقدیر میں ایسا تھا، تقدیر میں تھا، بات تجھے معلوم تھا کیا وہ تقدیر میں ہے بول کو؟ ہونے کے بعد اتنا معلوم ہوا تجھے تقدیر میں تھا بول کو، تو ہونے سے پہلے بچ سکتا تھا نا، وہ بچا کیوں نہیں؟ دنیا میں ہر حرکت جو ہو رہی ہے اس میں اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ مشیت جو برابر آیا ہوں، مشیت تک اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے۔ کفر پہ، نافرمانی پہ اللہ کی رضا نہیں ہے۔ یہ لوگ کیا کیے، رضا اور مشیت کے فرق کو نہیں سمجھ سکے، اور یہی حال ہمارا بھی ہوا، ہم بھی نہیں سمجھ سکے۔ اسی واسطے ہم کیا کرتے، گناہوں کو کبھی کبھی سراسر تقدیر پہ ڈال دیتے۔ بھائی میں کیا کروں، تقدیر میں یش تھا نا۔ تقدیر کو تم کیا نہیں بنا سکتے، بنیاد نہیں بنا سکتے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی ایک تو تقدیر کو چھپا کے رکھا، دوسرا اللہ کی مشیت لا کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پہلے سے لکھا ہوا تھا۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم، اس کے برعکس جو لوگ اللہ سے ڈرے، زندگی گزارا، متقی پرہیزگار تھے، ان سے جب کہا جاتا ہے ماذا انزل ربکم، تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے، وہ کہتے ہیں قالوا خیرا، خیر ہی خیر ہے۔ یہ اس کے برعکس وہ آیت آئی ہے جو ہم پہلے پڑھے، کیا پڑھے تھے؟ وہی کیا آیت پڑھے تھے وہ، جس میں مشرکین سے پوچھا گیا تمہارے رب نے تم پہ کیا نازل کیا ہے، تو کیا بولے وہ؟ اساطیر الاولین، پرانے قصے کہانیاں۔ لیکن ایمان والے تقوی والے لوگ کیا بولتے ہیں جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا تمہارے لیے، وہ کہتے ہیں خالو خیرا، خالو خیرا، خیر ہی خیر، خیر ہی خیر، بھلائی ہی بھلائی ہے جو قرآن نازل کیا اللہ نے۔ پورا قرآن بھلائی ہے ہمارے واسطے، پورا اسلام بھلائی ہے، اسلام کا ہر حکم بھلائی ہے۔ بظاہر تمہیں سمجھ میں نہ آتا ہو لیکن ہمارے لیے بھلائی ہے۔ پردہ بھلائی ہے، قصاص بھلائی ہے، زنا حرام بھلائی ہے،
شراب حرام بھلائی ہے ہمارے واسطے سب. قالوا خیرا، پورا پورا خیر ہے، بھلائی ہے. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، ایسے احسان کرنے والے، ایسے محسن لوگوں کے لیے ہم نے اس دنیا میں بھی حسین رکھا ہے. ان متقی لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ بھلائی ہی قرآن ہے، قرآن ہی بھلائی ہے، ہم ان لوگوں کی دنیا کی زندگی بھی بڑی حسین کر دیتے ہیں، دنیا بھی بڑی خوبصورت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. دنیا میں بھی ایسا ویسے نہیں رکھتے ہم. دیکھیے صحابہ شروع میں کتنا تکلیفیں اٹھائے، لیکن آخر میں دولت کے انبار لگا دیا رب نے. خوبصورت محلات اور زیورات ان کے پاؤں میں پڑے ہوتے تھے. ابو ہریرہ جب حدیث بیان کرتے تھے آخری زمانے میں اپنی عمر کے، کہ ان کے ہاتھ میں ریٹ پوچھنے والا اور ناک صاف کرنے والا کپڑا اتنا قیمتی ہوتا تھا کہ وہ کئی دراہم کا ہوتا تھا. اور کہتے کہتے حدیث بیان کرتے کرتے کہتے تھے ابو ہریرہ تیری بھی کیا شان ہے آج. ایک زمانہ وہ تھا جو بھوک سے تو مسجد نبوی کے دروازے پہ پڑ جاتا تھا تو لوگ دیوانہ سمجھ کے تیرے اوپر سے کھندل کے چلے جاتے تھے. یہ فقر و فاقے کا زمانہ تھا، اور جس کے پاس میں غلامی کی زندگی گزارتا تھا وہ مجھے کیا ہے کام دیتی تھی. آج ابو ہریرہ تیرا کیا حال ہے، تیرا رینٹ صاف کرنے کا کپڑا بھی ریشم سے زیادہ قیمتی ہے، اور جس کی غلامی تو کرتا تھا آج وہ تیری لونڈی بنی ہوئی ہے، اسی سے شادی کی. اللہ دنیا بھی دیتا ہے، بڑی خوبصورت دیتا ہے. اس لیے فرمایا للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ. کیا سمجھتے ہیں آپ اسلام پر چلنے میں آپ کی دنیا چلے جائے گی؟ نہیں، دنیا خوبصورت بن جائے گی. دنیا کی ہر نعمت تمہیں دے گا، اور ہر نعمت کا صحیح حسن تبھی تمہیں ملے گا جب تم توحید پر اور متقی بنو گے، ہر چیز کا صحیح استعمال جانو گے، اور صحیح خوشی تمہیں ملے گی. دنیا میں کیسے زندگی گزار کے خوش ہونا ہے. یہ دنیا دار کیا خوش ہوتے ہیں؟ خوشی تو ہم ہی دیکھو، ہمارے پاس دیکھو، ہاں کیسے کھلکھلاتے چہرے ہیں، کیسے روشن چہرے ہیں، کیسے اطمینان ہے. ہمارے پاس آسائشیں بھی ہیں، ہمارے پاس مصیبتوں بھی کے حل ہیں. جو بھی مصیبت آئے ہم کہتے ہیں اللہ کی طرف سے آئی ہے، بھائی ہمیں کوئی غم نہیں ہے. ہمارے پاس ہر چیز کا جواب ہے. اللہ لخت جگر بیٹے کو بھی لے لیا تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ کی تعریف ہے، ہم غم نہیں کھاتے. اللہ کہتا ہے اس بندے کے لیے بیت الحمد لکھ دو جنت کے اندر. ہم نہ مشکلیں بھی کچھ مشکلیں نہیں، آسانیاں تو آسانیاں ہی ہیں. یہ صرف اللہ والوں کے لیے ملتا ہے، کسی اور کے لیے نہیں. حدیث میں آتا ہے عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے. ہاں کیوں؟ کیونکہ اس کا ہر معاملہ خیر پہ منتہی ہوتا ہے، ہر معاملے میں خیر ہے. ان اصابت ہو ضراء صبر، ان اصابت ہو سراء شکر. جب اسے مصیبت نازل ہوتی ہے وہ صبر کرتا ہے، فکان خیر اللہ، اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، مصیبت پر صبر اجر ہے. جب اسے خوشی محسوس ہوتی ہے وہ شکر ادا کرتا ہے. شاکر صابر دونوں جنتی. اور کیا چاہیے ہم کو؟ ہم کو غم کا موقع ہی نہیں ہے، ہمارے پاس ہر چیز کا حل ہے. جان جوان بیٹی مر گئی، بیٹا مر گیا، پھر بھی ہم کہتے ہیں الحمدللہ، کوئی مسئلہ نہیں، جنت میں ملیں گے ہمیں. ہاں فاصلہ ہو 5 سال کا، 10 سال کا، 20 سال کا، لیکن ہم مریں گے تو ہماری بیٹیوں سے ہم مل جائیں گے، ہم جنت میں ساتھ رہیں گے. یہاں کی مصیبتیں ٹل جائیں گی، کوئی مسئلہ نہیں. نہ سیکی ہوتا ہے، نہ دیوانہ ہوتا ہے، نہ دنیا پریشان. کیا نہیں پریشانیاں تھی صحابہ اور اللہ کے رسول کو؟ کوئی سیکی ہوا؟ بتاؤ نا مجھے ایک تاریخ بتاؤ. ایک صحابی ایمان لائے، اذیتیں سہتے سہتے پریشانی سے سیکی ہو گئے، سائیکیٹرسٹ کے پاس گئے. بتاؤ مجھے، بتاؤ بھائی. آج ہمارے اندر کیوں جی ہوتے؟ ہاں سب سے زیادہ سیکی ہمارے اندر ہیں، سب سے زیادہ راقی ہمارے اندر ہیں. کیوں ہوتے جی؟ دنیا کو اٹھا کے بنا کے سر پہ رکھ لیا تم نے، دنیا ہی سب سے بڑی ہے. تو اسی واسطے دنیا کے غم ہوتے ہیں تو انسان پریشان دیوانہ ہو جاتا ہے. ہاں اسی لیے اللہ کے رسول دعا مانگ رکھتے تھے وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا. یا رب بڑی پیاری دعا ہے، میں نے جب پڑھا آج تک میں نے اس کو نہیں بھولا، اور جب بھی کرتا ہوں تو اس کو نہیں چھوڑتا ہوں. اللہ دنیا اتنی بڑی نہ بنا دے کہ میرے لیے غم کا سامان بن جائے. وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا. دنیا آئی گئی چیز ہے، جو ملا اچھا ہے، جو نہیں ملا اس سے اچھا ہے، مسئلہ ہی ختم. مل گیا بہت اچھا ہے، نہ ملا اس سے اچھا ہے،
کیونکہ یہاں نہیں ملا وہاں ملے گا. ہاں پھر غم کا کوئی سوال ہی نہیں تمہارے سے. بعض لوگ پوچھتے 400 شوگر رہتی مجھے ہمیشہ 400. 3 گھنٹے بولتا معلوم نہیں ہوتا مجھے. ایک جنا تو قسم کھا کو بولا ہرگز میں 400 شوگر نہیں رہیں گی, نہیں تو میں کھڑے بھی نہیں ہو سکتے. میں بولا کھڑا نہیں جی 3 گھنٹے بولتا جی. میں بولا ڈاکٹروں کو سمجھ میں نہیں آتا انہیں 400 600 500 کبھی کبھی مشین بولتی بتاتا نہیں انہیں ہائی بولتا تھی خالی مجھے. ہاں فخر کے لیے نہیں بول رہا ہوں, دعوت دے رہا ہوں آپ بھی یہی کرو. یہ جھنجھاٹ, یہ دنیا, یہ مکھی کا جالا, یا مکڑی کا جالا, یا مکھی کا پر, یہ جو بھی ہے یہ پھینکو اس کو. یہ حقیقت ہے نہیں کچھ. گزارو دین کے لیے گزارو, جو زندگی ملی دین کے لیے قربان کر دو. پھر اللہ اللہ خیر صلی اللہ بلا لیا پہنچ جاؤ. تو کیسی بھی مصیبت آ جائے تمہارے لیے خوبصورت رہے گی. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ. ہاں ولدار الآخرت خیر, پھر آخرت بھی خیر ہی خیر ہے. ہاں ان کا دار, ان کا مکان, ان کا رہن کہاں ہوگا؟ آخرت ہوگا جو سراپا خیر ہے. دنیا بھی خیر, آخرت بھی خیر. وجہ کیا ہے؟ قرآن کو انہوں نے خیر کہا, اسلام ان کے لیے خیر رہا. وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ, کیا ہی دار المتقین ہے. متقین کا گھر, یہ کیا ہی بہترین ٹھکانہ ہے. نعم دار المتقین, اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے نعم, کیا ہی خوبصورت دار المتقین, متقین کا دار, متقین کا گھر. کون سا؟ آخرت. جنات عدن يدخلونها تجری من تحتها الانہار لهم فیہا ما یشاؤون. باغات ہیں یہ جنات عدن. عدن کہتے ہیں ہمیشہ رہنے والے. مفسرین کہتے ہیں کہ جنات عدن کا ایک لغوی معنی ہے. عدن کا مطلب ہے ہمیشہ, کبھی فنا نہیں ہوگی جنت. ایک معنی یہ ہے کہ جنتوں میں ایک جنت ہے جس کا نام عدن ہے. وہ ایسی اونچی اعلیٰ جنت ہے جس کی خوبصورتی کے سامنے عام جنت کو مقابلہ کریں گے تو یہ کہیں 100 آگے بڑھ جائے گی. ہم اس جنت میں ان کو رکھیں گے جو عدن والی جنت ہوگی. ہاں حالانکہ نارمل جنت کا میٹیریل ہی 1 اینٹ سونے کی 1 اینٹ چاندی کی, درمیان کا مسالہ جو ہے نا وہ کستوری کا ہے. ہاں تمہیں 10 گرام چاندی لینے کے واسطے 10 گرام سونا لینے کے واسطے انہیں بھکاری بن کو پھرتا, تب جا کو اسے ملتا ہے ایک نیکلیس بھی ایک چھوٹا. شادی کرنے کے واسطے بھکاری بن کو پھر کو کیا ہے سونا ڈالتا. کتنا ڈالے بھائی؟ 100 سورن ڈالے بھائی. 100 سورن کتنے جی گرام؟ ہاں 800 گرام. 800 گرام کا سونا کا تھا. 100 سورن. 1 اینٹ خالی کیا ہے چاندی کی, 1 اینٹ کیا ہے سونے کی. سونا چاندی ہی تو محل ہے جنت میں. میٹیریل کستوری ہے, پلاسٹرنگ ہیرے جواہرات ہیں, یاقوت ہے. یہ نارمل گھر ہے ہر ایک کا. اس کے علاوہ جو ہے وہ تو سوچ ہی نہیں سکتے. پھر یہاں کیا رکھا ہے؟ کچھ نہیں رکھا ہے. یہاں گزر ہے, خالی گزرنا ہے. جیسے گزرو پہنچو سیدھا, بس یہ گزرگاہ ہے. یہ یہاں سے نکل کے جانا ہے بس. کیونکہ ٹریول ایسا ہے ہمارا کہ یہاں کے بغیر نہیں جا سکتے. وہاں راستہ نہیں ہے, یہاں سے چھو کے جانا. اس واسطے خالی ٹریولنگ راستہ ہے. اب یہاں پر چائے اچھی ملی تو پی لو, کڑوی ملی تو پی لو, چکر نہیں رہے تو بھی پی لو, کیسا بھی چلو. کیونکہ جانا وہاں ہے, اصل میں ٹھکانا وہاں ہے. یہ راستہ ہے. اچھا ملا تو بھی اچھا, برا ملا تو بھی برا, جو بھی ہے مصائب ہوں اچھے ہوں, نکل کے نکلنا ہے بس. 60-70 سال کی زندگی, وہ بھی بہت لمبی. اب اگلی نسل کیا ہے 50-60 کی رہیں گی, یعنی تو 40-50 کی رہیں گی. اب ہی نا بڈھے, ہمیں کہاں بڈھے ہوتے کیا جی ہنستے ہیں ایسا؟ صحیح بات ہے جی, ہماری عمریں اتنے کہاں ہیں. وہ زمانے میں بعض ہم پستے گستے کھائے بڈھے لوگ, ہاں اب کیا کی ہیں, ہمیں کھاتے کچرا. ہاں سب کا ایسنس چوس لوگ باقی ہے نا وہ ملتا ہم کو. اس میں بھی کیا ہے نئے نئے نوڈلس کہتے, پوڈلس کہتے, وہ سب کھا کو ابھی ہاضمہ کمزور, وہاں سے خراب ہوئی اسے. وہ سب بدبودار چیزیں ہیں جس سے بنتی ہیں. دیکھا تو کھانا نہیں انہیں, یہ چیزیں کھاتے ہیں. برگراں پیزا یہ وہ کھاؤ. ہاں نت نئے بیماراں لاؤ, پھر جاؤ ہاسپٹل لاؤ.
डॉक्टर बोलता नको खाओ, फिर आड़ा बनते रहते, पिज्जा खाओ। क्या पॉलिसी है देखो इन लोगों की, कैसा सता नहीं देखो पब्लिक को। अरे तू ऐड दिया तो ना रे खाए, फिर डॉक्टर पूरे स्ट्राइक करो, ऐड को बंद करो, बोलो इनकी चांदी भी बनना ना। वहां से बोलता ऐड दे, खाओ बोलो, खा को आए तो नको खाओ बोलता। अरे बेवकूफ, सब मिल को बैंड तो करो उसको। हम दीवाने बन के क्या कर रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, जरा भी सेंस इस्तेमाल नहीं करते, अकल इस्तेमाल नहीं करते, क्या चीज हमारे लिए फायदेमंद है, क्या चीज हमारे लिए नुकसानदायक, खाली ऐड के पीछे भागते रहते। ये हालतें हैं, क्या करें। जन्नत अदन यदखुलूनहा, हमेशा के बागात हैं जिसमें वो दाखिल होंगे। तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिनके नीचे अनहार नहरें बह रही होंगी। लहुम फीहा मा यशाऊन, कहा जाएगा कि तुम्हारे लिए जो चाहे वो सब कुछ है, जो चाहे। मा यशाऊन, हाँ, ये मिलेगा वो मिलेगा भी अलग है, कई जगह अल्लाह ने क्या है खास तौर पर बताया। लेकिन एक आम उसूल जन्नत का क्या है, भाई जो चाहे लो भाई, कोई मसला नहीं, सब फ्री। हाँ, और जो चीजें दिख रही हैं वो फ्री नहीं। अगर कोई आपको बहुत से बड़ा से बड़ा मालदार भी कोई क्या है स्टोर में या कोई बड़ा क्या है खाने के फूड की जगह में सब फ्री बोला तो भी क्या फ्री, उन्हें जो रखा वो फ्री, दैट ना, सब फ्री बोला तो भी, हाँ बोलता नहीं कौन भी, डबल पैसा देता भी, कोई बोला तो भी क्या है जो रखा वो ना फ्री, जो तुम्हारे जहन में वो फ्री नहीं ना। तुम्हें याद नहीं, मुझे आपको क्या होना जी, मुझे आपको इसका हिरन का गोश्त होना बोलते, अंदर पकड़ो डालेंगे जी कहेंगा, जो इन्हें दिया वो ना फ्री। अल्लाह कहता वो नहीं, लहुम फिया मा यशाऊन, शाह यशाऊ का मतलब चाहना, हाँ, जो चाहेंगे वो सब फ्री। खाली इमेजिन करो क्या खाना, हाँ फला मुर्गी कैसा होना, 65, 85, 95, 2005, चलो जो चाहे वो मिलेगा। तुम चाहत करो बस काफी है, जन्नत में चाहना है बस काफी है, जो जैसा चाहे खाते रहो। और कितना लिमिट, कोई लिमिट नहीं, अनलिमिट। अनलिमिट बोल क्या करता, पार्सल लेको जाना नहीं डालता इन्हें, उन्हें लाता इतना पेट ले लो, कितना खाऊंगा, ज्यादा खाएगा तो क्या 1 प्लेट खाऊंगा 2 प्लेट खाऊंगा। पार्सल भी ले गए जाएगा तो उन्हें घर को भी ले जाकर खिलाऊंगा 4 आदमी को, इसका पेट है जितना, उसमें उन्हें कितना खाऊंगा, ज्यादा खाएगा तो उल्टा जितना दिया कि उसका डबल जाओ अपोलो में देंगे। अल्लाह ताला जब यहां पर शाऊन कहा तो फिर लिमिटेशन भी उठाया, लिमिट नहीं बा, नहीं ना हमारा पेट लिमिट ना, नहीं, जन्नत का तेरा पेट भी अनलिमिट। हाँ, निजाम सिस्टम कैसा है जन्नत में, लिमिट नहीं, हद नहीं। तुम्हें आए तहिया करो को 100 मुर्गे खाऊंगा, खा 100 मुर्गे पूरा खा, पूरे 100 खा, रब्बर गिन को खा। हाँ, 100 बकरे खाऊंगा, खा। हाँ, यहाँ तो भी 7 हराम करते हो अनाफ। हाँ, हलाल जानवर में 7 हराम चीजें करते। जी हलाल जानवर होगा, फिर कहां से 7 हराम निकाले तुम्हें, हमें बेवकूफ बन को हो नहीं खाना ना, कौन जी बोले सब खाओ, पूरा जानवर हलाल है, खाने क्या है तुमने। हाँ, खुस्सा नहीं खाना कहते, वो खाओ, अच्छा तल तल को नरम नरम रहते। हाँ, कौन बोला मत खाओ, खा जाना, कहाँ है दलील इसकी, मत खाओ। अभी क्या क्या की रखें वो क्या है मुझे तो याद नहीं आ रहा, सोच सोच के भी, उनसे पूछना क्या नहीं खाना, सब खाओ। 100 बकरे खाऊंगा, खा। टॉयलेट जाना नहीं, खांसी खकारना नहीं। अल्लाह के रसूल बोले कि एक मुश्क की डकार आएंगे बस, फिर हजम, फिर कितना खाना, नहीं 1000 मुर्गे खाता हूं, खा। आप जब लिमिटेशन उठाया तो फिर हदबंदी भी उठा दिया, जोता है जितना चाहे खाओ, और पूरा खाएंगे कई को, वो भी ब्यूटी देखो, यहाँ खाता कई को बोलो, 99.9% खाता भूख को यहाँ इंसान, मजे को खाने वाले 0.1% ही चीज़ों, भूख के ऐसे खाता। भूख तकलीफ ना भाई, जन्नत में तकलीफ नहीं ना, भूख कहीं लगेंगे, भूख के वैसे खांगाश नहीं होने, जो भी खाऊंगा मजे को खाऊंगा, क्योंकि भूख एक तकलीफ ना, जन्नत में कोई तकलीफ नहीं ना। यहां को खाता ना वो तकलीफ, उसे तकलीफ आई तो खाता उन्हें, पेट भरते ही बोलता
نکو میں نکو نہیں جی ذرا کھا لو. ہاں شوگر جی پہلے سے 2 ٹیبلٹاں کھا لے کو ہوں تمہیں کھا لے کو ابھی ذرا اچھی اچھی چیزیں سامنے رکھو. جان مار لیتا دیکھ لیتا پھر رکھ لیتا نہیں کھانا ماں نہیں کھانا, کھائے تو پھر شوگر بڑھ جائیں گی میری. ہاں وہاں کیا ہے, نہ شوگر ہے نہ کچھ ہے, کھاؤ صرف مزے کو کھاؤ, صرف مزے کو کتنا چاہے کھاؤ. لہم فیہا ما یشاؤون کذالک یجزی اللہ المتقین, اسی طرح ہم متقین کو بدلہ دیتے ہیں. یہ کن کے واسطے, یہ متقین کو. یہ ہاں جی چاہے جو زندگی گزارتا ہے اس سے کچھ نہیں, اللہ سے ڈر کے جو زندگی گزارتا اس کے لیے. الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. اب آ گئی وہاں بات آئی تھی کن کی, الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم, جب ہمارے ملائکہ جان نکالنے کے لیے ظالم لوگوں کے پاس آتے ہیں جو اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں. فالقوا السلم, وہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ بچاؤ کہاں ہے. اب اس کے مقابلے میں پاک لوگوں کی بات آ گئی. الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین, جب ہمارے فرشتے آتے ہیں طیب لوگوں کے پاس, پاک لوگوں کے پاس, مسلمانوں کے پاس, اللہ کے نیک بندوں کے پاس, تو ان کا پروٹوکول کیا ہوتا ہے, یقولون سلام علیکم. ایسے وقت میں بھی آ کے کہتے ہیں السلام علیکم, خوشخبری ہے آپ کو جنت کی. تو مرنے والا کہتا ہے لے چلو پہلے لے چلو. اسی کے لیے تو جی رہا تھا کہ کب مجھے بلاوا آئے گا. ہمیں دنیا سے کیا لینا دینا ہے, ہم تو جی اس واسطے رہے تھے کہ رب کا حکم تھا, ورنہ تو ہم پہنچنے کے لیے خودکشی بھی کر لیتے. رب سے ملاقات کو اگر جانے کا راستہ موت ہی ہے تو موت کو خود طاری کر لیتے, لیکن یہ حرام ہے. اس واسطے ہم تو انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ رب کب بلائے. اب بلائے سلام علیکم, فوری ہم چلنے کے لیے تیار. ہمیں کوئی دکھ نہیں ہے, بیوی بیوہ ہوتی ہے, بچے یتیم ہوتے ہیں, ہمیں پرواہ کچھ نہیں ہے کہ بس آ گیا وقت تو ہم جو جانے کو تیار ہیں. ادخلوا الجنہ, داخل ہو جاؤ جنت کے اندر. بما کنتم تعملون, جو کچھ بھی تم کر رہے تھے اس کے عوض تمہارے لیے جنت ہے. یہ دونوں پارٹ سمجھا دیا. اب کیا ہے پھر آگے کی بات, وہی مشرکین کے ساتھ. هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکۃ او یاتی امر ربک كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون. فرمایا کہ کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں اس بات کا, هل ينظرون, ابھی تک ایمان کیوں نہیں لائے, ابھی تک سدھار کیوں نہیں ہوا, ابھی تک اطاعت کیوں نہیں کیے, کس بات کا انتظار کر رہے ہیں. الا ان تاتيهم الملائکہ, ان کے پاس ملائکہ آ جائیں, اور یاتی امر ربک, یا تیرے رب کا فیصلہ آ جائے, یعنی عذاب. ملائکہ کائی کو آتے, عذاب کو آتے. تو فرمایا کہ ابھی تک نہیں قبول کیے ہیں اسلام, ابھی تک سدھرے نہیں ہیں, تو کیوں نہیں سدھرے, کیا اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ بھیج دے, یا اللہ تبارک و تعالیٰ حکم کر دے, عذاب کا فیصلہ کر دے. كذلك فعل الذين من قبلهم, اس سے پہلے کہ جتنے لوگ ہلاک ہوئے ان کا بھی یہی کام تھا, یہی معاملہ تھا, اسی طرح کیا ان لوگوں نے بھی. وہ لوگ بھی ہمیشہ مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں کیا ہے, ماننا نہیں ہے. آخرکار اللہ کا عذاب پکڑا جب ملائکہ آئے اور عذاب ڈال دیا ان کے اوپر. یہی حال پچھلوں کا بھی تھا. كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله, اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا, ولكن كانوا انفسهم يظلمون, یہ خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے. اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب بھیج کے مارتا ہے تو اللہ ظالم نہیں ہے, یہ اسی کے مستحق تھے. گناہ کر کر کے یہ خود ظالم بن چکے تھے, تو اللہ نے عذاب ڈال کے ظلم نہیں کیا, یہ اپنے جانوں پر عذاب ڈال رہے تھے. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. پھر کیا ہوگا, وہ تمام ان کی برائیاں, فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا, جو کچھ انہوں نے کیا ان کی برائیاں ان تک پہنچ کر رہیں گی. وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ, اور جس عذاب کا وہ تمسخر کیا کرتے تھے, جو عذاب آنے والا اللہ کے رسول کہا کرتے تھے, تو یہ لوگ استہزاء کرتے تھے, مذاق اڑاتے تھے, وہی مذاق کی چیز ان کو پکڑ کر لے گئی عذاب میں. تم کیا سمجھتے ہو نہیں آئے گا؟ اللہ کے رسول کو ڈھارس بندائی جا رہی ہے کہ نہیں, آ کر رہے گا. جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہی ان کو پکڑ کے لے جائے گا, وہی عذاب ان کو کیا کرے گا, آخرکار جہنم میں جانے کا سبب بنے گا. وقال الذين, یہ بہت اہم ترین آیت ہے, وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل الا البلاغ المبين. ان لوگوں نے کہا جو لوگ شرک کرتے ہیں, وقال الذين اشركوا,
لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء، اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو عبادت کرتے نہیں. تقدیر کا بہانہ کرتے بعض لوگ، یہ اللہ کو اتنا ناپسند کرتے پھر کئی کو جو ہمیں سب کرتے، ہمارا ہاتھ بینڈ کر ڈالنا تھا، لقوا مار ڈالنا ہمیں جانے کے ٹیمپو. یہ اصولہ نہیں بات کرنا، یاد رکھو. یہی باتیں کیا ہے کافرین بھی کرتے تھے. جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کیے وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ، اگر اللہ چاہتا تو پھر تو ہم اللہ کے ساتھ کوئی چیز ملاتے نہیں، شرک کرتے نہیں، عبادت کرتے نہیں. من شیء، کسی بھی چیز میں نہیں کرتے. نحن ولا آباؤنا، نہ ہمارے باپ دادا کرتے. ولا حرمنا من دونہ من شیء، نہ کوئی چیز ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی چیز کو حرام کرتے. ہے نا کتنی چیزیں ہمیں حرام کر لی ہیں نا اپنے خود سے کہ ہمیں کرتے نہیں. ہاں فلاں کام نہیں کرنا کہتے، فلاں کام کرنا کہتے، خود انوت بنا لیتے پورا. ہاں فلاں 22ویں میں کھیر بھی پوری چانا کہتے، کھیر بھی اچار نہیں آنا کہتے. کون جی بنایا اصول؟ ہاں کھیر پورا کی دعوت کرتے، کیا کمبینیشن ہے دیکھو برابر. کھیر بھی پورا چھونا کہتے ان کو، کھیر بھی روٹیاں کھاؤ، ہاں کھیر پورا چھونا. کون بنایا جی اصول؟ یہی بولتے ہیں وہ لوگ. ولا حرمنا من دونہ من شیء، حرام حلال جو اپنے طور پر کر لیے یہ بھی ہم نہیں کرتے، کوئی چیز میں بھی نہیں کرتے تھے اگر اللہ نہیں چاہتا. اللہ اس کا جواب کیا نہیں دیا ان کو؟ جواب نہیں اس کا، اصل اس کا جواب رہتا تو اللہ تبارک و تعالی دیتا ان کو. یہ کھلواڑ تھا، یہ جواب کے لیے نہیں پوچھے. تو اسی لیے فرمایا کذالک فعل الذین من، ایسی باتیں تمہارے پہلے جو عذاب میں مرے نا امتیں قومیں، یہ ایج کما کرتے تھے کروڑوں کو. تمہیں جواب نہیں دیا ان کو. کہا کہ کذالک فعل الذین من قبلہم، ایسی ہی قسم کی باتیں، ایسی ہی بربادی کی باتیں وہ بھی کرتے تھے، برباد ہوئے. یاد رکھو تقدیر کو تم کیا نہیں بنا سکتے، کیا نہیں بنا سکتے؟ ہاں حوالہ نہیں بنا سکتے. میں کیا بھائی کروں، میرے باپ دادا کرو گے وہ سکھاؤ گے، نہیں چلے گا. تمہارے باپ دادا کے علاوہ تمہیں بھی کرے نہیں کتنے کام، تمہیں خود سوچ کے بزنس اختیار کرے نہیں، دنیا میں تمہیں خود سوچ کو کرے نہیں. وہاں فقط سوچ استعمال کرے، یہاں نہیں کی. اللہ چاہتا تو ایسا کر دیتا. اللہ کی چاہت تو ہے. ان میں ایک بنیادی پوائنٹ ہے جو یہ لوگ بھول گئے اور ہم بھی کبھی کبھی بھول جاتے ہیں. گناہ کرتے ہوئے ہماری زبانوں سے ہی نکلتا. کیا کرنا بھائی، تقدیر میں ایسا تھا، تقدیر میں تھا. بات تجھے معلوم تھا کیا وہ تقدیر میں ہے بول کو؟ ہونے کے بعد اتنا معلوم ہوا تجھے تقدیر میں تھا بول کو، تو ہونے سے پہلے بچ سکتا تھا نا، وہ بچا کیوں نہیں؟ جس بات کو یہ حوالہ دے رہے ہیں کہ یہ تو کیا ہے اللہ چاہا تبھی تو کیا، اس میں یہ لوگ بہت بڑی غلطی کر چکے ہیں. کیا غلطی؟ کیا غلطی ہے؟ کیا بھائی کوئی جواب دیتا ہے کہ دیکھیں گے آج 2000 کون کمانے والا ہے، دیکھیں گے. یہ لوگ بولے اللہ نہیں چاہتا تو ہم کئی کو شرک کرتے، اللہ چاہا نہیں تب تو ہماری غلطی. کیا بولے لوگ؟ اتنا بولے وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. ہمارے آبا و اجداد اور ہم شرک نہیں کرتے، عبادت کسی کی نہیں کرتے اگر اللہ چاہتا. نہ کوئی چیز حرام ٹھہراتے اپنے آپ سے. ہر چیز اللہ ہی کے حکم سے ہوتی ہے. تمہارا بھی ایمان ہمارا بھی ایمان، تو غلطی پھر ہماری کیا؟ تو اللہ نے چاہا تو تب میں کیا قادر ولی کو پکارا، کیا غوث پکارا؟ اللہ نہیں چاہتا تو میں کہاں سے پکارتا؟ کیا جی؟ ہاں خود کیا نہیں چاہتا؟ ہاں سبرا اور بوا. لیکن اس کا سوال کیا؟ اللہ چاہا تو ہم کرے بولے، اور ہمارا بھی ایمان یہ اتنا ہے اللہ کی چاہت کے بغیر کچھ ہے کیا؟ ہاں وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. تم کچھ چاہ ہی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے.
چور چوری کر کے بولیں گا اللہ چاہا تو میں چوری کیا، زنا زنا کر کے بولیں گا زانی، اللہ چاہا تو اتنا بھائی ہوا. ہاں ہم کیا غلطی کرے؟ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، میں کب بولا نہیں بول کو سمجھا نہیں کیا بولتے ہیں، بہت دور بیٹھیں تمہیں. ہدایت دیا، ہدایت میں بھی کمال کیا ہوا، اللہ نے دیا لیا انہیں، وہ اختیار دیا. بولتا منہ کھول کے بولتا ہے ایسے بتا، تو بولتا نہیں تھا نا. سوال کیا ہے کہ چاہت پر اتنا اس نے بولا کہ اللہ جو چاہا وہ اتنا کیے، ہمیں کیا غلطی کیے؟ اور ہمارا بھی ایمان وہی نا بھائی، اللہ ہی کی چاہت، اللہ کے اذن سے نہ کہیں زانی زنا کرتا ہے تو بھی اللہ کی اجازت ہونی نہیں ہونی، ہونی نہیں ہونی. چور چوری کرتا ہے اجازت ہونی نہیں ہونی. دنیا کا ہر کام اللہ کے اذن سے اتنا ہو رہا تو ہر گنہگار تب یہ بول سکتا، خالی مشرکی کیا ہے بولنے کے لیے، ہر گنہگار بول سکتا یہ بات. تو اس واسطے کیا بولو، ایمان نہیں ایمان کا سوال نہیں. انہوں جو بولے وہ بات تو صحیح ہے نا بھائی، ہمارا بھی عقیدہ وہی نہ ہے کیا بھائی؟ ہاں سو برابر بابا، میں اس میں سب کیا ہی بولے نہیں. چاہت کا جو بات بولے انہوں وہ بات ہے نہیں، ہے نہیں تو کیا ہے میں سمجھنے میں غلطی کرے انہوں نہیں. دیکھو ایمان لائے وہ تو سب بھی چاہے. کیا بولے تمہیں؟ کسے ہے وہ صفتاں کی پتہ لمبے ایسے نکو میں جائے، پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات بولو. مشیت ہے بولو نہیں، مشیت ہی نہیں بولتے انہوں. مشیت نہیں کیسا ہوتا، مشیت سے نہ شاہ، مشیت سے نہ نکلا شاہ، شاہ سے نہ مشیت نکلا. اللہ کی مشیت ہے بول کو نہ کرے بولتے ہیں، وہی نہ ہمارا بھی عقیدہ، اللہ کی مشیت سے نہ ہر چیز ہوتی. ہاں علم سے جانتا ہے. انہوں بولنے میں کیا بھائی جواب، ان کو علم سے جانتا ہے. انہوں ذرہ قریب ہے، لیکن یہ مولانا ہمارے مولانا صاحب کیا نام ان کا، رخسانہ، ہاں ثناء اللہ، ہاں انہوں ذرہ قریب ہے لیکن جواب صحیح نہیں آیا ان کا. دیکھو اب اتنا ٹائم اس سے زیادہ پوچھ لے گیا تو ہوں گا، اب 2000 کے چکر میں ٹائم ویسٹ نہیں کر سکتا. اصل معاملہ کیا ہے، ایک ہے اللہ کا چاہنا، ایک ہے اللہ کے چاہنے کے ساتھ اللہ کا راضی ہونا. یاد رکھو، گناہ ہو، اچھا ہو، خیر ہو، برا ہو، ہر میں اللہ کی چاہت ہے، اللہ کی رضا نہیں. یاد رکھو، دنیا میں ہر حرکت جو ہو رہی ہے اس میں اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتی. مشیت جو برابر آیا انہوں مشیت تک اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے. کفر پہ، نافرمانی پہ اللہ کی رضا نہیں ہے. یہ لوگ کیا کیے، رضا اور مشیت کے فرق کو نہیں سمجھ سکے، اور یہی حال ہمارا بھی ہوا، ہم بھی نہیں سمجھ سکے. اسی واسطے ہم کیا کرتے، گناہوں کو کبھی کبھی سراسر تقدیر پہ ڈال دیتے. بھائی میں کیا کروں، تقدیر میں یش تھا نا. تقدیر کو تم کیا نہیں بنا سکتے، بنیاد نہیں بنا سکتے. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی ایک تو تقدیر کو چھپا کے رکھا، دوسرا اللہ کی مشیت لا کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پہلے سے لکھا ہوا تھا. کیوں؟ اللہ نے جو بھی علم سے لکھا وہ ہو کر رہیں گا، لیکن ہر ہو کے رہنے والی چیز سے اللہ راضی نہیں ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے. آپ آئے یہاں پر بیٹھے، درس سنے، نماز پڑھیں گے. اب اس کام میں بھی اللہ کی مشیت اذن تھا تبھی آیا پیا، ہاں، اور آپ بیٹھے اس میں بھی اللہ کا اذن تھا تبھی بیٹھے یہاں سنے پہ. اور اس میں ایک ایڈیشنل بات ہے، وہ یہ کہ اللہ کی رضا بھی تھی آپ کے ساتھ.
یہی چیز، یہی وقت، یہی کام آپ گھر سے اٹھے اور سنیما کو گئے، وہاں جا کے مووی دیکھے، اس میں بھی اللہ کی اجازت تھی اور اللہ کے حکم سے، اللہ کی مشیت سے سنیما گھر میں گئے، لیکن وہاں اللہ کی رضا نہیں تھی۔ یاد رکھو، یہ بہت اہم ترین پوائنٹ ہے تقدیر کو سمجھنے میں، اور اس کی سب سے بڑی دلیل زمر کی وہ آیت ہے وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، ہر کام میری طرف سے ہوتا ہے لیکن میں کفر پہ راضی نہیں ہوں۔ اللہ کہتا ہے ہر کام میرے اذن سے ہوتا ہے، برائی ہو، اچھائی ہو، ظلم ہو، بے حیائی ہو، زنا ہو، چوری ہو، جو بھی ہو، لیکن اس پہ میں راضی نہیں ہوں۔ وَلَا يَرْضَى بِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، تو اللہ کی رضا اور مشیت کو جو نہیں سمجھا اس طرح کی باتیں کرتا ہوں، جیسے یہ لوگ کر رہے ہیں۔ ہم اللہ چاہا تو نہ شرک کرتے، اللہ چاہا تو کیا ہے، ہم کیا ہے، حرام نہیں ٹھہراتے، لیکن جو فرق کر لیتا رضا الگ چیز ہے اور مشیت الگ چیز ہے، وہ کبھی نہیں بات کرتا ایسی۔ تو یاد رکھو، ہمیشہ ہمارے ذہنوں میں یہ دونوں چیزیں پیوست ہونا چاہیے۔ اللہ کی مشیت سے ہر کام ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے ہر کام ہونے کی جو مشیت ہے اس میں اللہ کی رضا نہیں ہے۔ رضا صرف اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت میں اللہ کی رضا ہے، حرام میں اللہ کی رضا نہیں ہے۔ یاد رکھو، غلطیوں میں اللہ کی رضا نہیں ہے، لیکن اذن ہے، اس کے بغیر تم کچھ نہیں کر سکتے، اذن کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ برائی اچھائی جو بھی ہو سب اللہ کے اذن سے ہی ہوتا ہے، لیکن اللہ کی مرضی نہیں ہے۔ اس کو یہ لوگ نہیں سمجھ سکے، اسی واسطے انہوں نے کیا کیا، اللہ پہ الزام دیا کہ ہم نہیں ما عبدنا من دونہ من شیء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونہ من شیء، نہ ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرتے، نہ ہمارے آبا و اجداد کرتے، نہ کوئی چیز میں ہم اللہ کے ساتھ کسی کو ملاتے، نہ کوئی چیز حرام کرتے۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، یہی سب باتیں وہ لوگ بھی کیے جو اس کو نہیں سمجھے اس سے پہلے کی قوم۔ فہل علی الرسل الا البلاغ المبین، کہ پس اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یاد رکھ لیجئے، آپ پر رسولوں پر ذمہ داری یہ ہے کہ کھلے کھلے اس پیغام کو پہنچا دینا ہے، اس طرح کی ٹیڑھی میڑھی باتوں کا جواب دینا نہیں ہے، آپ پہنچاتے رہیے، بس اتنا کام ہو گیا۔ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، نبیوں کے لیے رسولوں پر کوئی ذمہ داری نہیں مگر إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کھول کھول کے بیان کر دینا، یہاں تک ہمارا کام ہے۔ اب اس کے بعد ٹیڑھے سوالا کرتا ہے، نہیں مانتا ہے، نہیں سمجھتا ہے، یا جہنم میں، ہمیں کیا بول سکتے ہیں؟ ہاں، کوئی بالکل کیا ہے، نالے کے قریب بیٹھ کو کھا لے وہ طاقت، ایک اچھا انسان گیا بھائی گائے کو نالے کے قریب ہٹ کو ڈباؤ کھاؤں گا جی، بولا دیکھا بول سکتا نا بھائی بندہ، غلاظت میں مت جا بول سکتا، نہیں نہیں میں پیوں گا، پی لے تیری مرضی، یہی بات ہے۔ فہل علی الرسل الا البلاغ، رسولوں پر نہیں ہے کچھ مگر کھلا کھلا سمجھا دینا، ہاں سمجھا دینا، کھول کے سمجھا دینا، دیکھو یہ ہے سیدھی راہ، یہ جنت، یہ جہنم، یہ برائی، یہ اچھائی۔ اس حیثیت سے قرآن بالکل کھلی ہوئی کتاب ہے۔ هذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔